سید سجاد کی ذات معجزہ ہے. اتنا تجارت کو بڑھایا کہ اطراف مدینہ جو مولا علی نے ایک شہر یمبو بسایا تھا جس میں زراعت ہوتی تھی اور چشمے نکالتے تھے علی، سید سجاد نے اور چشمے کھدوائے، پانی میں اضافہ کیا. پانی بڑھے گا تو زراعت بڑھے گی، زراعت بڑھی، گیہوں، جو، دالیں، پھل، ہر طرح کے پھل کے درخت لگوائے، تجارت بڑھتی گئی، اونٹوں پہ بار ہونے لگی. صرف کام کرنے والے بڑے بڑے مصری مورخین نے لکھا ہے کہ بھائی 1,00,000 غلام ملازم تھے سید سجاد کے پاس. بڑے بڑے مورخین نے لکھا 1,00,000 غلام، اور بڑے بڑے رجسٹر تھے جس میں نام لکھے ہوتے، اور باغ میں ان کی حاضری ہوتی تھی. اور اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے کوئی خطا کر دی، کوتاہی کر دی، تو آپ کہتے تھے جس سے خطا ہو رجسٹر میں اپنی خطا خود لکھ دے. ایسا بھی کئی نظام چلتا ہے. آپ کرپشن پکار رہے ہو، سید سجاد کا نظام چلا دو، سب صحیح ہو جائے گا. سیکھو تو ائمہ سے، فکر تو لاؤ، بات تو کرو ان ائمہ کی. اپنی خطا رجسٹر میں درج کرو. جب رمضان آتا آپ سب کی خطائیں ملاحظہ فرماتے، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس کے ہاتھ کی خطا لکھی ہوئی. ایک ایک کا نام پکارتے، تم نے یہ کیا، سر جھکا کے کہتا ہاں. تم نے ایسا کیا، سر جھکا کے کہتا جی سرکار ایسا کیا. کہ جاؤ ہم نے اس رمضان کی آمد کی خوشی میں تم سب کو معاف کیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کیا، لیکن جاتے جاتے سید سجاد کے لیے دعا کرتے جانا. اللہ اکبر. اب دعا وہ کریں گے سید سجاد کے لیے، وہ دعا آئے گی سید سجاد کے پاس، وہ اپنے غلاموں کو بانٹ دیں گے. دعاؤں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، تبھی تو صحیفہ کاملہ لکھ دی کہ دعائیں پڑھو ثواب آئے گا ہمارے پاس، تقسیم تمہاری طرف واپس کر دیں گے. یہ ہے دعا کا نظریہ. اور نعمت پر اتنی دعائیں ہیں سید سجاد کی کہ ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز، ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز. کسی نے تحفہ بھیج دیا کھانے کے لیے، پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز، پھر احباب سے کہا تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، تحفہ آیا. ذرا کائنات کے ہر کام کو توحید سے منسلک کر کے تو کوئی دکھائے. یعنی بغیر اللہ کی یاد کے دنیا میں سید سجاد نے کوئی کام نہیں کیا، جملہ ضائع نہ ہو. سید سجاد نے اپنا کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہیں کیا، تو عزاداری اللہ کے بغیر کیا؟ قبولیت میں دیر نہ ہو. اب میرے بچے، ان بچوں کو سمجھا دیں جو بحثوں میں لگے رہتے ہو نہ ہو نہ، کوشش کرو جلدی. بحث میں تو دیر ہو جائے گی. یہ تو لکھنؤ میں ہوتا تھا، پہلے آپ چلیے، پہلے آپ، گاڑی چھوٹ جاتی تھی. اب تو یہ کرو پہلے ہم، تاکہ جلدی سے سوار ہو جاؤ. ارے ولایت علی میں کہو ہم پہلے ہیں، دیر نہ لگا کہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ قافلہ آگے نکل جائے. غدیر کا قافلہ تیزی میں ہے، جا رہا ہے، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، وقت نہ لگاؤ سوچنے میں. کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی ولادت نجاست ہوتی ہے وہ وہی شک کرتا ہے ولایت علی میں. مولانا صاحب نے حدیث پڑھی، لوگوں سے سنا، بڑے بڑے علماء تو ان کا یہ صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، سب نے لکھا، شیعہ نے لکھا، سنی لکھا، سب نے لکھا. اور شاعری میں بھی آئی، حافظ شیرازی اور سعدی اور سارے شعراء وفائی اور ثنائی سب نے نظم کیا، غالب نے بھی نظم کیا، میر حسن نے بھی. اس حدیث کو سب نے نظم کیا ہے اپنے اپنی شاعری میں. یہ بہت مشہور حدیث. انہوں نے کہا اچھا
گھر میں بیٹھے، اولاد نہیں تھی، کہنے لگے میں تجربہ کروں. چپکے سے گئے ایک جگہ اور جا کے بچہ کہیں سے لے آئے اور بیوی سے کہا اس کو پال لو. میں نے گود لے لیا. بچے کو اس کو بتانا نہیں کہ یہ گود لیا، یہ کہنا سگا باپ میں سگی ماں. پلتا رہا. اس کا جب بڑا ہو گیا ان کا بیٹا میں چاہتا ہوں تجھے عالم بناؤں اور تو علم حاصل کر. بڑا علم حاصل کیا اور اس کے بعد اتفاق ایسا کہ بخار بہت تیز آیا اور عین جوانی 24-25 سال کی عمر میں رخصتی کا وقت آ گیا. باپ بیٹھا سر دبا رہا تھا بیٹے کا، کہنے لگا بیٹا اب تو ایسا یقین ہو چلا ہے کہ تمہارا یہ آخری وقت ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں. کہاں تو کلمہ پڑھا دیجئے. کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھا. کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. بیٹا کو علی ولی اللہ. کہ بابا یہاں ذرا ٹھہریے، میں اچھا ہو جاؤں تو پھر میں دوبارہ ریسرچ کروں گا کہ یہ حق ہے کہ نہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ آخری ہچکی آئی اور کہا جا میں نے تجھے پالا اسی لیے تھا تاکہ میں تجربہ کر سکوں. آج میرا تجربہ پورا ہو. تو بھائی اپنے بچوں کو پاکیزہ رکھیے، طاہر رکھیے. سید سجاد نے صرف عزاداری نہیں سکھائی، ولایت علی بھی سکھائی. سیف کاملہ کو پڑھیے، دعاؤں کو پڑھیے، امام کے واقعات کو دیکھیے. یہ ہاتھ ہتھ کڑی ہے. ہتھ کڑیاں کس کی راہ میں؟ اب ہاتھ معجزہ ہیں. آدم کا ہاتھ معجزہ، نوح کا ہاتھ معجزہ، داؤد کا ہاتھ معجزہ، سلیمان کا ہاتھ معجزہ، سرکار دو عالم کا ہاتھ معجزہ. ایسا کہ اشارہ ہو سورج پلٹے، اشارہ ہو تارا اترے، اشارہ ہو چاند ٹوٹے، دونوں ہاتھ معجزہ. اب علی کے دونوں ہاتھ معجزہ. ہاتھ پہ خیبر، پیر ہوا پہ. علی کے پیر بھی معجزہ، علی کے ہاتھ بھی معجزہ. در میں 2 انگلیاں ڈالیں پورا در اکھڑ گئے. ذوالفقار چلے تو مرحب کو بھی مارے، انتر کو بھی، یاسر کو بھی. یوں چلے تلوار، ہاتھ بھی معجزہ. تو علی کے ہاتھ معجزہ، تو حسن کے ہاتھ معجزہ، تو حسین کے ہاتھ معجزہ. اب جو ذوالفقار کربلا میں حسین کے ہاتھ سے چلی تو پشتے کے پشتے لگ گئے. اور اب سید سجاد کے ہاتھ معجزہ. بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک چاہنے والا صحابی آیا کرتا تھا. ہر سال آتا تھا اور اتنے تحفے لے کے آتا. جب چلتا تو تحفے رکھ لیتا. ایک بار بیوی نے کہا جب جاتا ہے تحفے اتنے لے کے جاتا ہے، ارے کبھی انہوں نے تجھے کچھ دیا؟ کہنا ایسی بات نہ کر، وہ دنیا پہ حجت ہیں، وہ امام ہیں، یہ بات وہ سن لیں گے تو شرمندگی ہوگی، ایسی بات نہ کر. آ گیا، تحفے پیش کیے اور امام نے کھانا لگوایا. سب نے کھانا کھایا، دسترخوان بڑھا دیا گیا. بلخی کہنے لگا ہاتھ میں دھلاؤں آقا؟ کا ڈال دے پانی. امام نے دونوں ہاتھ دھونے شروع کیے. اس نے آفتابے سے پانی ڈالنا شروع کیا. تشت میں پانی گر رہا تھا. جب ہاتھ دھوتے دھوتے کہا بلخی تشت میں کیا ہے؟ کہا پانی. کا غور سے دیکھ، یاقوت ہیں یاقوت. ارے پھر دیکھ. آپ ہاتھ دھوتے دھوتے کہا ذرا پھر دیکھ کیا ہے؟ کہا یاقوت کا نہیں، یاقوت کے اوپر اب زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے. اب جو جھک کے دیکھا تو زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے. ہاتھ پھر دھلوانا شروع کیے. کہا آپ دیکھ کیا ہے؟ کہا زمرد کا نہیں، سچے موتی. لے جائیے اپنی بیوی کو دے دینا. تو اب جو ہاتھ ہتھکڑی میں رہے ان میں یہ اثر ہے کہ یہ ہاتھ دھلے تو زمرد یاقوت سچے موتی بنے. یہ بھی بتا دیا کہ حکومت کیا حقیقت ہے، ہاتھ کا میل دولت ہے. ماشاءاللہ جزاک بہت شاندار طریقے سے آپ تقریر سن رہے ہیں. گیا گھر اور کہا نہ کہتا تھا میں، دیکھ کیا کیا عطا کر دیا.
بس یہ سن کے ہی رونے لگی کہ اس سال تو میں بھی ساتھ چلوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بیرون مدینہ خیمہ لگا کے بلخی نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا کہ اجازت لے لوں تو تجھے لے کے چلوں، اجازت لے لوں تو چلوں۔ خود گیا، پہنچا، جیسے ہی پہنچا سلام کیا، تحفے پیش کیے۔ مولا نے کہا تو ادھر آیا، ادھر تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تیری بیوی مر گئی، خیمے میں لاش پڑی، اب تو واپس جا، اب تو واپس جا اور جا کے کہہ دے، پکار کے، سید سجاد نے کہا ہے کہ اٹھ جا۔ اور اس کو لے کے آ جا خدمت میں۔ وہ گیا، دیکھا لاش پڑی تھی، لاش کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی، سید سجاد نے کہا اٹھ جا۔ وہ ایک دفعہ اٹھی اور کہا میں تو مر گئی تھی، کہ مولا نے تجھے بلایا ہے، چل۔ آئی تو مولا کو دیکھتے ہی رونے لگی اور وہیں گر گئی۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سجدے میں گر گئی، منہ کے بل گر گئی۔ بہت سے لوگ منہ کے بل میدان میں گر جاتے ہیں، کیا پریشانی، گر گئی، جو بھی انکساری ہو گر گئی، رونے لگی۔ امام نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا ہوا؟ کہ ملک الموت روح لے کر چلے، جیسے ہی لے کر چلے مردہ ادھر رہ گیا اور میری روح لے کر چلے۔ راستے میں آپ آئے، اس کی روح واپس آ رہا۔ جیسے ہی قافلہ باب استاد سے داخل ہوا، سب سے آگے سید سجاد تھے اور دروازے پہ استقبال کے لیے یزید کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، بڑا بیٹا، اور نوبت بجنا شروع ہوئی۔ یزید کے نوبت کھانے کے باجے بجنا شروع ہوئے اور وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار یزید کے بیٹے نے سید سجاد سے کہا، دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، یہ میرے باپ کی نوبت ہے۔ امام چپ رہے، امام چپ رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ مؤذن نے اذان دی۔ جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر، اور جب کہہ چکا 4 بار، پھر کہا محمد الرسول اللہ، تو آپ مڑے یزید کے بیٹے کی طرف، کہا وہ تیرے باپ کی نوبت تھی، یہ میرے باپ کی نوبت۔